قسمیں اللہ جاندہ وے لوکاں اسے کر چ کتے رکھے نے تے نال کمرے چ پھر دے نال تسبیح بھی پھیری آندے نے تے مدینے دی ریاست دا نام لے کے لوکاں نو الو بھی بنائی آندے تے لوکی بنی آندے نے لوگوں سچائی چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتے کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ دھوکہ کسی اور کو چلانا ہم دھوکے میں آنے والے نہیں آؤ ذرا مل کے پیار سے میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا لاما بھی دھوکے میں نہیں آیا بڑا صدر ضیاء نے کہا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں میں اسلام سے محبت کرنے والا ہوں مگر میرے لاما ظہیر نے ساری زندگی کہا کہ جے تو اسلام کے ساتھ وفادار ہے پھر محمد عربی کا دین نافذ کر دے مگر اس جرنیل نے دین نافذ نہ کیا لاما کی زبان سے اس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں سنی ناصر مدنی کا بھی وہی موقف ہے جو لاما ظہیر کا تھا ہم اس کو اس دن مانیں گے یہ مدینے کی ریاست یہ تسبیح چلانے والے کو جس دن اپنی پارٹی کو کہے گا سب سے پہلا بل میں نے نظام مصطفیٰ کے لیے پاس کرنا ہے نعرہ تکبیر نظام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں اگر یہ سچے ہوں تو بولو سب سے پہلے بل اسلام کا پیش کرنا ہوتا ہے کہ نہیں مگر یہ سب آپ کو ڈھونگ رچا کر ووٹ لیتے ہیں مگر میں جب تک زندہ ہوں یہ اپنی یوتھ کو اپنے چند مکھن ملائیوں کو کہتا ہوں ان کے دھوکے میں مت آؤ یہ ووٹ لے کر اپنی کرسی کا الو سیدھا کرتے ہیں ہمارے قائد کے سامنے ایک بل آیا قاضی حسین احمد نے کہا کہ جناب ہم کہتے ہیں لاما ظہیر کو اجازت ہے اس شریعت بل سے اگر تجھے اختلاف ہے تو یہ شریعت بل پہ تمام جماعتیں متفق ہیں یہ لاما ظہیر کو اجازت ہے اس میں سے ترمیم کر لے مگر لاما نے کہا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں شریعت بل میں ترمیم کرنے والا اس کا مطلب ہے یہ بل شریعت تم نے بنایا ہی نہیں اگر شریعت ہوتا قیامت تک اس کو کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا یہ تھا لاما حضرت کالو صاحب اسی لیے تو ان سے محبت کرتے ہیں یزدانی صاحب سے علامہ صاحب کی وجہ کیا اور سنیں آپ کو بھی میں نے یہ نکتہ سمجھا دیا ہے بولو لیڈر اگر الفاظ کے طور پہ اسلام کا نام یوز کرے تو اس کے دھوکے میں آنا وہ تمہارے جذبات سے کھیلتے ہیں بھئی بیٹھ جائیں بھئی پلیز اللہ دا واسطہ یہ جدوں تسی ہوندے کوئی نہ کوئی ہڑتال لے کے ہوندے جائیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں خدا دا واسطہ یہ گل سنیا کرو میں ایڈا وڈا اہم نکتہ بیان کرن دیا سا پولیسی بیان دے رہا سا جماعت دی طرف کتنے بیٹھے ہیں نوٹ سنیے ہمیں کسی سے کوئی مخالفت نہیں حکمران جو مرضی آئے مگر ہم مذہبی اسٹیج پہ اعلان کرتے ہیں ان سیاسی ٹھگوں سے کہ اگر تم کو یہ اسلام کا نام یوز کرنا آتا ہے اور مذہبی جماعتوں کو تم مینے مارتے ہو یہ مذہبی جماعتوں کو کیا لینا دینا جناب جی سیاست میں تمہیں کہتا ہوں جب مذہبی لوگوں کا سیاست سے لینا دینا نہیں تم سیاسیوں کا مذہب سے کیا لینا دینا ہے بھئی پلیز باتیں نہ کریں پلیز اوہ میرا چاند ادھر اللہ دا واسطہ جی آوے ہلو میں کچھ نہیں کہنا ذرا لفظ سننے والا ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو لفظ سنیا جے ذرا کتنے بیٹھے جے میں بڑے قیمتی لفظ کہنے اینے مسلمان بیٹھے جے لوگوں سچائی چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم جہاں بھی بات کریں گے محمد عربی کے نظام کی بات کریں گے ہم قرآن کی بات کریں گے حدیث کی بات کریں گے اور یہ جتنے میرے چن ہیں میں کہتا ہوں کیوں نہ کریں سوالہ کے پیغمبر وچان رب وکھرے شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرے چن ادھر آؤ میرا چن ذرا اچھی کہو سبحان اللہ
اللہ جاندہ مسلمانوں خدو امام الانبیاء حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھ یا اللہ تیرا شکر ہے اللہم ایننا جالو کا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو سرکار مدینہ سلو قلب و سینہ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو ہن ذرا توجہ رکھنا جملہ سننے والا ہے میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مبرد صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو ودوہا دے چرے والے واللیل دیاں ذلقاں والے ماداق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو سنیے ذرا دھیان سے یہ کہتے ہیں مذہبی جماعتیں یہ مدارس یہ مساجد کیا کرتے ہیں آؤ میں بتاؤں تمہیں کیا کرتے ہیں جب تم اپنی میراتھن ریس لانے والے تھے لڑکیوں کو سڑکوں پہ یہ کچھے ڈلوا کر دھڑانے والے تھے تب مجلس عمل مذہبی جماعتوں نے تمہیں روکا یہ ہے مذہبی جماعتوں کا کردار جب تم اپنی پاکستانی قوم کو سیکولر بنانے والے تھے پھر مذہبی جماعتیں میدان میں آئی جب بڑے بڑے طاقتور کہتے تھے اب یہ خان کی حکومت ہے اس کے آگے نہ بولنا اس کے پیچھے لے آنے والے بڑے طاقتور ہیں مگر یہ ناصر مدنی اس دار میں بھی بولنا آج بھی بولنا اور انشاءاللہ لکھ لو بڑے سے بڑا لانے والا بھی آ جائے ہم جہاں دین کے خلاف کوئی کام ہوگا پھٹی پاچ کے رکھاں گے منجی ٹھوک کے رکھاں گے کہتے ہیں کہ جناب یہ مذہبی جماعت یہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے سیاسی جماعت سے اتحاد کیا ہے ایک سیٹ کے لیے سنیے تمہارے کانوں سے میں ڈکے اتار دوں ناصر مدنی ان کا روحانی فرزند یہ اعلان کرتا ہے ہمارا اگر کسی سے سودے بازی پہ اتحاد ہوتا جب حقوق نسواں ایکٹ پاس ہوا شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اس ٹائم سینیٹر تھے ان کے ووٹوں سے سینیٹر بنے مگر میں ان دنیا میں سیاسی ٹھگوں سیاسی بونوں اور تماشا گیروں کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں تم کہتے ہو یہ مذہبی جماعت سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے میں تمہیں بتاؤں ہم کون ہیں کیا کرتے ہیں حقوق نسواں ایکٹ پہ ناصر مدنی بولا علامہ ساجد میر صاحب بولے بالکل کس کے سامنے ادھر سی ایم پنجاب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس ٹائم میاں شہباز شریف صاحب ادھر سارے مولوی بیٹھے تھے جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ساجد میر صاحب تم ہمارے اتحادی ہو آپ اس مسئلے کس طرف ووٹ دو گے کہتے نہ میں اس طرف ہوں نہ میں آپ کی طرف ہوں میں رب کے قرآن کی طرف ہوں مصطفیٰ کے فرمان کی طرف ہوں ساجد میر یہ موضوع میں نے کیوں چوز کیا ہے یہ ایک مدرسہ تعلیم الاسلام کے زیر انتظام کوٹلی بہرام میں جلسہ ہے اگر مدارس کی ضرورت ہم نے نہیں پیش کرنی تو کس نے کرنی ہے تم کہتے ہو گلی گلی مدارس کی کیا ضرورت ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے ساجد میر صاحب کے پاس دینی تعلیم نہ ہوتی وہ بھی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے مگر سنیے جب ایک سب سے بڑے کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو کسی نے آواز نہ اٹھائی میرے ساجد میر صاحب نے کہا تھا اس سے ختم نبوت کی وضاحت لی جائے بتاؤ اس پاکستان میں کون سا طاقتور لیڈر ہے جو بڑوں کو پکارے ہم نے بڑا خدا کو سمجھا ہے مصطفیٰ کو سمجھا ہے اس لیے ہم بڑے بڑوں سے وضاحت مانگ لیتے ہیں